الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. واغفر ذنب من بسرسام مدد قبل ایدی مدد کعبہ و ایمان مدد. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا. میرا خواجہ عطائے رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ چمن علی کا نگال ہے. اور بے پردہ کل جو آئی نظر کچھ بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ ہوا کیا، کہنے لگیں عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. بے پردہ کل جو آئیں نظر کچھ بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا وہ پردہ کیا ہوا، کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. الحمدللہ، اللہ رب العزت کا کروڑ احسان، اور آقا دو جہاں رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں لاکھوں کروڑوں درود و سلام کہ جس رب کے فضل اور محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نظر کرم سے ہمیں آج کا یہ برکتوں والا، رفعتوں والا، بلندیوں والا دن نصیب ہوا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور بے حیائیوں کے قریب نہ جاؤ جو ان میں کھلی ہیں اور پوشیدہ. مزید اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں برا چرچا پھیلے، ان کے لیے دردناک عذاب
دنیا اور آخرت میں۔ مزید اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والوں، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، اور جو شیطان کے قدموں پر چلے گا تو وہ بے حیائی اور بری بات ہی بتائے گا۔ مزید اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ سے ڈرو تو بات میں ایسی نرمی کرو کہ دل کا روگی کچھ لالچ کرے۔ اگر بضرورت غیر مرد سے پس پردہ گفتگو کرنی پڑے تو قصد کرو کہ لہجے میں نزاکت نہ آئے اور بات میں لچک نہ ہو۔ یہ عورتوں کے لیے حکم ہے، بات نہایت سادگی سے کی جائے۔ عفت مآب خواتین کے لیے یہی شایان شان ہے۔ ہاں، اچھی بات کہو اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی۔ اس پر رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ عورت سب پردہ ہے، جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس عورت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ عورت پوری کی پوری پردہ ہے۔ اب عورت کا معنی ہی یہی ہے، چھپانے کی چیز۔ لفظ عورت کا معنی ہی یہی ہے لغت کے اعتبار سے کہ چھپانے کی چیز، اور جو چیز چھپائی نہ جائے اس پر لفظ عورت کا اطلاق ہی نہیں ہوتا۔ یعنی وہ عورت جو چھپی ہوئی نہ ہو وہ عورت ہی نہیں، کیونکہ عورت کا معنی ہی یہی ہے چھپانے کی چیز۔ اسی لیے مردوں کی بھی جس جگہ کو چھپانے کا حکم دیا گیا اسے یہی کہا گیا ستر عورت، مرد کی وہ جگہ جو چھپائی جائے۔ جو عورت اپنے آپ کو نہ چھپائے اس پر لفظ عورت کا اطلاق ہی نہیں ہوتا، یعنی وہ عورت کہلانے کے المختصر اور بآسان، وہ عورت کہلانے کے لائق ہی نہیں جو اپنے آپ کو نہ چھپائے۔ اب چھپانے سے ہمارے یہاں آج کل جو مراد لی جاتی ہے کہ ایسا پردہ اختیار کیا، ایسا پردہ اختیار کیا کہ اگر وہ پردہ اختیار نہ کرتی تو اچھا ہوتا۔ یعنی آج کل جو عبایا اردو کا لفظ ہے، جو پردہ آج کل اختیار کیا جاتا ہے، ایسی ڈیزائننگ اور اتنا چست، اتنا ٹائٹ کہ وہ سادے کپڑوں میں شاید عورت کا جسم نظر نہ آتا ہو لیکن اس کے پردہ کرنے سے ضرور نظر آتا ہے۔ عورت کے آج کے دور میں عورت کے پردہ کرنے سے اس کا جسم نظر آتا ہے۔ اسلام نے اس طرح کے پردے کا کبھی بھی حکم نہیں دیا۔ جسم کو چھپانے کا حکم دیا لیکن اس طرح کہ جسم کی ہیئت ظاہر نہ ہو سکے۔ لیکن آج کل افسوس کی بات یہ ہے کہ خواتین، چونکہ ہم صرف پاکستان کی بات کریں گے، ہم اسی معاشرے کا حصہ ہیں، اور پاکستان میں بھی شہر کراچی کی بات کریں گے اور شہر کراچی میں بھی اپنے علاقے کی بات کریں گے، کیونکہ ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں۔ اگر ہم باہر کہیں ہوتے تو باہر کی بات کرتے کہ جناب عورتیں
کم عمر لڑکیاں تو چلے ان کے دل میں جذبات ہوتے ہیں، سمجھ آتا ہے کہ وہ بے پردہ ہیں، سمجھ آتا ہے کہ وہ بے پردہ ہیں کیونکہ وہ لڑکیاں ہیں، کنواری ہیں۔ لیکن افسوس در افسوس یہ کہ وہ عورتیں جو شادی شدہ ہیں اور کئی بچوں کی مائیں ہیں، وہ بھی ہمارے معاشرے میں بے پردہ گھوم رہی ہیں۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ امام صاحب عورتوں کے خلاف ہی بات کرتے ہیں، کوئی وجہ ہوتی ہے، ہمیشہ بات کرنے کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ مرد حضرات بھی کسی سے کم نہیں ہیں، لیکن جو حکم مردوں کے لیے ہے اس پر بھی ہم انشاءاللہ آئیں گے اور آج ہی آئیں گے۔ لیکن ہمارے یہاں بہت زیادہ جس چیز کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے وہ ہے بے حیائی، بے پردگی۔ امام صاحب ہم نے پردہ تو کیا ہوا ہے، لیکن پردہ ایسا جس سے پورا جسم اوپر سے لے کے نیچے تک، اور پھر جو رہی کسر تھی وہ اس مخلوق نے برابر کر دی۔ ہمیں وہ کچھ دکھانا شروع کر دیا کہ کوئی عورت راستے سے گزرتی بھی ہے تو ہمارے یہاں نوجوان ہی نہیں بلکہ بوڑھے اور کیسی عمر کے لوگ اس عورت کا پورا پوسٹ مارٹم کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اور پہلے عورت اور مرد دونوں کے متعلق کہ جناب زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بے حیائیوں کے قریب نہ جاؤ جو ان میں کھلی ہیں اور پوشیدہ، یعنی کچھ گناہ تو ایسے ہیں کہ جو منظر عام پر ہیں، سب کے سامنے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جو پوشیدہ ہیں، جن کا تعلق انسان کی خلوت سے ہوتا ہے، انسان کے اکیلے پن سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے دونوں ہی گناہوں کو ناپسند فرمایا ہے کہ جناب جب سب کے سامنے رہو تب بھی گناہ نہ کرو، اور جب اکیلے میں ہو تب بھی گناہ نہ کرو۔ تو یہ مرد اور زن دونوں کے لیے حکم ہے۔ عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر اللہ سے ڈرو تو بات میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا روگی کچھ لالچ کرے، دل کا روگی کچھ لالچ کرے۔ مزید فرمایا، ہاں اچھی بات کہو اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی۔ اب اس پر رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ارشادات کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر آنکھ زانیہ ہے، پس جب عورت خوشبو کا قطرہ لگا کر مجلس میں گزرے تو وہ ایسی اور ایسی یعنی زانیہ ہے۔ یہ ابو داؤد شریف میں حدیث مبارکہ جو لکھی ہے وہ پڑھ کر سنا رہا ہوں، اور ہمارے یہاں مزاج یہ ہے، معیار یہ ہے کہ جناب کوئی عورت راستے سے گزر جائے تو 10 منٹ 15 منٹ تک خوشبو نہیں جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورت زانیہ ہے۔ اور آج کل ہر عورت اور ہر عمر کی عورت، لڑکی ہو یا جوان ہو یا بوڑھی ہو، اس کا شوق ہوتا ہے کہ میں ایسی خوشبو لگا کر کے نکلوں اور میں ایسے کپڑے ایسی زینت اختیار کر کے نکلوں کہ جناب راستے سے گزرنے والا ہر مرد
میری طرف دیکھے، میری طرف نگاہ کرے. یہ ہمارے یہاں کا معاشرہ ہے اور یہی حقیقت ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، عورتوں کے پاس جانے سے بچو. عورتوں کے پاس، اب یہ مردوں کے لیے، عورتوں کے پاس جانے سے بچو. پھر ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیور کے متعلق آپ کا کیا حکم ہے؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا دیور کے متعلق آپ کا کیا حکم ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا دیور تو موت ہے، موت. یہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور اس پر اکبر الہ آبادی کا ایک شعر اگر معیوب نہ سمجھا جائے تو اکبر الہ آبادی کہتے ہیں، پردہ اٹھوانے کا آخر یہ نتیجہ نکلا، پردہ اٹھوانے کا آخر یہ نتیجہ نکلا، جس کو بیٹا وہ سمجھتے تھے وہ بھتیجا نکلا. اور جناب یہ اس معاشرے میں ہو رہا ہے، اس معاشرے میں یہ ہو رہا ہے. گھروں میں ایسی بے تکلفیاں، اللہ کی پناہ. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جناب بغیر محرم کی کوئی عورت سفر پر نہ جائے. جب عورت کے پاس کوئی محرم نہ ہو تو اس کے گھر بھی کوئی شخص داخل نہ ہو. اس پر ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں فلاں لشکر کے ساتھ جہاد پر جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، میرا ارادہ ہے کہ میں جہاد پر جاؤں، لیکن میری اہلیہ، میری بیوی حج پر جانا چاہتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر تم اپنی اہلیہ کے ساتھ حج پر روانہ ہو جاؤ. یعنی جہاد پر جانے کا ارادہ رکھنے والی عورت کے شوہر سے، یہ جہاد پر ارادہ رکھنے والے شوہر کو یہ کہا کہ تمہاری عورت حج پر جانا چاہتی ہے تو اب تم اپنی عورت کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی اہلیہ کے ساتھ حج کا سفر اختیار کرو. اس سے مراد یہ ہے کہ امپورٹنس بتائی جا رہی ہے ایک فرض کفایہ کو ترک کر کے کہ آپ اپنی محرم کا ساتھ اختیار کریں. جہاد کو ترک کر کے حکم یہ دیا کہ آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی محرم کے ساتھ سفر اختیار کریں. ام المؤمنین سیدتنا عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے حضور علیہ السلام سے جہاد کی بات پوچھی، جہاد کے بارے میں پوچھا، دریافت کیا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تم عورتوں کا جہاد حج ہے، تم عورتوں کا جہاد حج ہے. عورتوں نے کہا ہم جہاد پر جانا چاہتی ہیں، ہم بھی چاہتی ہیں کہ ہماری تلواروں سے کسی کافر کا گلا کٹے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے لیے یہ کافی ہے کہ تم حج پر چلی جاؤ، تمہیں جہاد کا ثواب عطا کیا جائے. پھر حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ وہ اور ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھیں کہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ جو نابینا صحابی ہیں، حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ جو نابینا صحابی ہیں، وہ دروازے پر آئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تم دونوں اس سے پردہ کرو. حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تم دونوں اس سے پردہ کرو. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ تو نابینا ہے، ہمیں تو نہیں دیکھ سکتے. تو پیارے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تم بھی اندھی ہو؟ کیا تم بھی نابینا ہو؟ کیا تم عبداللہ ابن مکتوم کو نہیں دیکھ سکتی؟ تو تم اگر اسے نہیں دیکھ سکتی تو ٹھیک ہے، یعنی اگر تم نابینا ہو تو ٹھیک ہے، لیکن تم نابینا تو نہیں. گویا کہ آپ کریم آقا علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں
کہ اگر عورتوں کو نہ دیکھنا مردوں پر لازم ہے تو عورتوں پر بھی لازم ہے کہ وہ مردوں کو نہ دیکھیں. عورتوں پر بھی لازم ہے کہ وہ مردوں کو نہ دیکھیں. لیکن ہمارے یہاں جو بگاڑ ہے اللہ کی پناہ، اور اس موضوع کا انتخاب ہم نے جس وجہ سے کیا ہے ہم اپنی گفتگو کے آخر میں اس پر بات کریں گے. اب دیکھیں، عمل جو ہوتا ہے، ہماری زندگی کا جو بھی عمل ہوتا ہے وہ یقیناً ہم مسلمان ہیں تو ہمیں کس سے لینا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، یا قرآن سے، احادیث مبارکہ سے، یا صحابہ کرام علیہم رضوان کے افعال سے، یا بزرگوں کی سیرت سے. جو بھی عمل ہے ہم مسلمان ہیں تو ہمیں وہیں سے لینا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم کسی عمل کو اختیار کر رہے ہیں تو شاید وہ مباح ہو، یعنی بے فائدہ، یا شاید وہ ناجائز ہو. تیسرا نہیں ہوگا. تیسرا صرف ایک ہی کام ہوگا جو ہم اپنے بڑوں سے نیک عمل لیں، ان کی سیرت سے. اور ایک شخص نے تھوڑی سی پردے کی آڑ سے جھانکا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے میں موجود تھے، ایک شخص نے باہر سے جھانکا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تو جھانک رہا ہے تو میں تیری آنکھ میں کوئی چیز چبھو دیتا، کوئی کانٹا لگا دیتا. اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تو جھانک رہا. استئذان کا یہ حکم تو نظروں سے بچانے ہی کے لیے دیا گیا، یعنی یہ جو جھانکنا ہے نا، اس کا حکم اسی لیے دیا گیا کہ جناب آپ جھانک رہے ہیں، اندر کیا ہو رہا ہے کسی کو کیا معلوم، اندر کے لوگ کس طرح کے لباس میں ہیں کسی کو کیا معلوم. تو حکم یہ ہے کہ جناب آپ کیا کریں، دروازے، کسی بھی دروازے سے نہ جھانکیں. اب یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ذریعہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور بزرگان دین اور علماء کرام. اب جب یہ عمل ہم تک پہنچا ہے تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اسے اختیار کریں، بے پردگی نہ کریں، بے حیائی نہ کریں. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا آج کے بعد کوئی شخص کسی عورت کے پاس اس کے شوہر کی غیر موجودگی میں نہ جائے تاکہ وقت یہ کہ اس کے ساتھ ایک دو آدمی اور نہ ہو. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، اس معاشرے کی حقیقت پر تھوڑی سی بات کر لیں. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جناب ہم گھر میں نائٹ ڈریس پہنتے ہیں. بھائی نائٹ ڈریس کیا ہے؟ جتنے بھی مرد ہیں وہ سارے کے سارے کیا پہن رہے ہیں جی؟ ٹراؤزر پہن رہے ہیں. اور بڑے بڑے اچھے انگریزوں والے نام دے دیے گئے، جناب 3/4 پہن رہے ہیں، یا نیکر گھٹنوں سے اوپر گھر میں پہن رہے ہیں اور گھوم رہے ہیں. ٹراؤزر ایسا پہن رہے ہیں کہ پورا سطر ایسا نظر آ رہا ہے کہ جیسے معاذ اللہ یہ ننگے گھوم رہے ہیں. اس طرح کے ٹراؤزر پہنے جا رہے ہیں. اچھا اس پر کوئی قمیص پہن لیں؟ نہیں، اس پر بنیان ہے یا ایسی ٹی شرٹ ہے کہ جو جناب ناف تک محدود ہے. اب اس قسم کا ٹراؤزر پہن کر گھر میں گھوم رہے ہیں. اور گھر میں کون ہے؟ گھر میں ماں ہے. گھر میں کون ہے؟ گھر میں بہنیں ہیں. گھر میں کون ہے؟ گھر میں بھابیاں. ویسے منع ہے بھابیوں کو اس طرح رکھنا، لیکن جناب چلیں جی یہاں کا ماحول ہے. گھر میں کون ہے؟ بھابیاں ہیں، ماں ہے، بہنیں ہیں، دادی ہے. اب سب کے سامنے جناب ایسے گھوم رہے ہیں جیسے ان سے بڑا مرد کوئی ہے نہیں، ان سے بڑا مرد کوئی ہے ہی نہیں. ایسے اپنا سطر دکھائے گھوم رہے ہیں. اور گھر کی خواتین، اللہ کی پناہ، گھر میں عورتیں، مائیں اور بہنیں، کسی کو خیال نہیں ہوتا کہ ہم دوپٹہ لے لیں. پوچھا جائے بھائی آپ دوپٹہ کیوں نہیں پہن رہی؟ یہ تو ہمارا بھائی ہے، سگا بھائی ہے، یہ ہمارے والد ہیں.
یہ ہمارے بہنوں ہی ہیں، ان کے سامنے کیسا پردہ؟ سنیے جناب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہاری بیٹی اور بیٹا بالغ ہو جائیں، بیٹی اور بیٹا بالغ ہو جائیں تو انہیں ایک کمرے میں بھی سونے کی اجازت نہ دو۔ سگے بہن بھائی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کمرے میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ سگے بہن، امام صاحب سگے بہن بھائی ہیں، وہ دونوں سگے بہن بھائی ہیں۔ شیطان تمہارا سگا، انہ لکم عدو مبین، وہ تو کھلا دشمن ہے، وہ تمہارا سگا نہیں ہے۔ اور اس کی کوشش یہ ہے کہ مرد و زن اگر جہاد جمع ہو جائیں پھر تیسرا شیطان ہی ہوتا ہے، اور بعض روایت میں کہ اس درمیان میں 70 شیطان ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں تو بس ہم سمجھتے ہیں اسلام صرف نازل ہوا تھا صحابہ کرام کے لیے، اسلام صرف نازل ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے لیے۔ ہمارے لیے اسلام نازل نہیں ہوا، ہمارے لیے احکام قرآن، احکام احادیث کوئی معنی نہیں رکھتی، ہمارے لیے اسلام کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہاں امام صاحب ہم یہ کہتے تھوڑی نہیں بھائی، نہیں، آپ کے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کا عمل یہی بتا رہا ہوتا ہے۔ ہمارے لیے اسلام کی کوئی حیثیت نہیں، ہمارے لیے اسلام نازل ہی نہیں ہوا، ہمارے لیے پردے کا حکم نازل ہی نہیں ہوا۔ یہ پردہ تو امہات المومنین کے لیے تھا، یہ پردہ تو سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے تھا، یہ پردہ تو ان پاک بیبیوں کے لیے تھا جو صحابیات تھیں، یہ پردہ پیارے کریم آقا کی ازواج کے لیے تھا، ہمارے لیے نہیں ہے۔ یہ اسلام کے احکام ہمارے لیے نہیں ہیں، ہمارا یہ معیار بن چکا ہے، اور یہ زندگی کے شب و روز جو ہمارے گزر رہے اسی پر گزر رہے۔ نہیں امام صاحب ہمیں نہ بتائیں پردہ کیا ہوتا ہے، ہم پردہ کر تو رہے، ہم پردہ کروا تو رہے۔ ہم نے اپنی وائف کو ایک بہترین سا برقع خرید کر دیا ہے، ہم نے اپنی بیٹی کو، اپنی والدہ کو ایک بہترین سا برقع عبایا خرید کر کے دیا ہے۔ اچھا جناب وہ برقع عبایا ہے کیسا؟ امام صاحب ایسا پیارا ہے، اگر پہنتی ہے نا تو پورا سینہ بھی نظر آتا ہے اور سینے کے نیچے کا حصہ بھی سارا نظر آتا ہے۔ نہیں نظر آتا تو آپ میرا گریبان پکڑ لیں۔ اور بے غیرت باپ، بے غیرت باپ، بے غیرت بھائی اور بے غیرت شوہر اس پر بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ہاں امام صاحب نہیں، میری بیوی، میری بیٹی، میری بہنیں تو ایسا شرعی پردہ کرتی ہیں کہ ان کے ہاتھ بھی نظر نہیں آتے، ان کا چہرہ بھی نظر نہیں آتا۔ ہاں ایسا پردہ کرتی ہیں کہ سب کچھ چھپا ہوتا ہے، سینہ اور سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ آج کل عبائے کا، برقعے کا تصور یہ رہ گیا ہے کہ شاید سادے کپڑوں میں تمہارا سینہ نظر نہ آئے، تم برقع پہن لو، جو میں دیکھتا ہوں وہ اور بھی تو دیکھیں۔ معذرت کے ساتھ اگر الفاظ میرے سخت ہو رہے ہیں، لیکن یہی حقیقت ہے، یہی حقیقت ہے۔ اور پھر شیطان اتنی کمینگی اختیار کرتا ہے تو پھر آپ کے کان پکڑ کر ایسے راستے پر لے چلتا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ میں مماثلت قائم نہ کروں تو آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو دلال ہوتے ہیں نا، دلال، وہ بھی اپنی بہن بیٹیوں کو ایسا چھپا کر رکھتے ہیں کہ ان سے بڑا حاجی کوئی نہیں۔ کیا میں ان سے بھی بیکار ہو گیا ہوں؟ کیا میں ان سے بھی گرا ہوا ہوں؟ وہ عورتیں بیچتے ہیں دوسری، اپنی بہن بیٹیوں کو پھر بھی نہیں بیچتے، نہ مردوں کے سامنے ان کا اظہار کرتے ہیں۔ تو کیا میں ان دلالوں سے بھی بیکار آدمی ہوں کہ میں اپنی بہن، اپنی بیٹی، شادی میں جانا ہے، بہترین سے میک اپ کریے گا آپ، اپنی وائف، اپنی اہلیہ سے کہا جاتا ہے بھائی صحیح تیار ہونا، اچھے کپڑے پہننا، گلا تھوڑا بڑا ہونا چاہیے۔ اور پھر شادیوں میں جو برا حشر ہے، ابھی یہاں ایک ہفتے پہلے شادی ہوئی مسجد کے دروازے کے بالکل سامنے، پچھلے ہفتے میں 4-5 دن پہلے شادی ہوئی۔ اس موضوع کا انتخاب آج اس لیے
اور اس شادی میں جو گانے چلیں مبالغہ نہ ہو تو یہ مسجد کے دروازوں کے جو شیشے ہیں نا ایسے ہل رہے تھے. ہم ان کے لیے تو احتجاج کر رہے ہیں جنہوں نے مسجد وزیر خان میں جا کر کے گانا ریکارڈ کیا. ہم ان کے لیے تو احتجاج کر رہے ہیں جنہوں نے ٹھٹا کی شاہی مسجد میں جا کر کے گانا ریکارڈ کیا. ایسے لوگوں کا کیا بنے گا کہ جو مسجد کے دروازے پر اتنا زوردار گانا بجائیں کہ ساری مسجد کا فرش اس سے وائبریٹ ہو رہا ہو, ساری مسجد کے شیشے ہل رہے ہوں. پھر ایسے بے غیرت لوگوں کے لیے ہمارے پاس کیا الفاظ ہوں. میرا ارادہ ہوا کہ میں جاؤں کہ جناب ہم یہاں علم دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ہم سے پڑھایا نہیں جا رہا. ارادہ ہوا میں نکلوں باہر, لیکن جب باہر نکلا اس شادی کے ٹینٹ کے دروازے سے پلٹ آیا جو وہاں میں نے ماحول دیکھا. کیا یہی اسلام ہے کہ میں اپنی ماں اور بہن کو جا کر کے کہوں بیٹا شادی میں ایسا ناچنا, دیکھنے والے دیکھتے رہ جائیں؟ کیا یہی اسلام ہے؟ اور رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ہماری تربیت کیا یہی فرمائی ہے کہ ہم جا کر کے اپنی ماں بہن بیٹی سے کہیں جا بیٹا جا شادی میں جا, بارات میں جا, ولیمے میں جا, مہندی مائیوں میں جا, اور ایسا ناچ کر کے دکھانا کہ سارے تیرے اس ناچنے کے, تیرے اس ڈانس کے دیوانے ہو جائیں؟ تو پھر مجرا کرنے والی ان رنڈیوں میں اور ہماری ماں بہنوں میں فرق کیا بچے گا؟ یہ سوچنے کی باتیں جناب. آج جو ہمارا غم و غصہ ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ مسجد کے دروازے تک ہل جائیں ایسے گانے. پھر اس شادی کے جوڑے پر اور ان دونوں خاندانوں پر لعنت نہ برسے تو کیا؟ پھر امام صاحب ہمارے بچے نافرمان ہیں, امام صاحب کو دم کر دیں, امام صاحب ایسا کوئی تعویذ بنا دیں, ہمارا بچہ ہمارا کہنا مانے, امام صاحب ایسا کوئی کام کر دے کہ بھئی ہمارا گھر میں ایسی برکتیں نازل ہوں. ایسے کام کرنے پر برکتیں نازل ہوں گی یا نحوستیں نازل ہوں گی؟ کبھی بھی یہ نہیں سوچتے. ہم سب, میں بھی اس معاشرے کا حصہ ہوں نا, ہم میں سے کبھی بھی کوئی یہ نہیں سوچتا کہ یار ہمارے جو گھروں میں نحوستیں ہیں, ہمارے جو گھروں میں اتنی بے برکتی ہے, تنخواہ لا کر 20 دن میں ختم ہو جاتی ہے, 10 دن رونا پڑتا ہے کسی کے آگے جا کر کے, جو اتنی نحوستیں ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں امام صاحب کسی نے جادو کرا دیا ہے, کسی نے سفلی کرا دیا ہے, کسی نے جادو ٹونا کر دیا ہے, اور جادو ٹونا والے بھی اتنے ماہر ہیں. اب یہ عورت ہاں میں جب صبح اٹھتی ہوں ڈسٹ بن گرا ہوا ہوتا ہے. اللہ نے بلیاں تو ختم نہیں کی ہیں دنیا سے بھائی, بس اللہ کی پناہ جو ہم سے کام ہو رہا ہو نا وہ کم ہے. ایسی زندگی گزارنے کے بعد بھی, ایسی بے حیائی اور فحاشی والی زندگی گزارنے کے بعد بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں ہاں بھائی ادھر بات سنو, ہاں جی امام صاحب, ہاں کیا ارادہ ہے آخرت کا, کو تیاری کی ہے؟ امام صاحب میں جنتی ہوں, مجھے جنت میں جانا ہے. کیوں بھائی؟ امام صاحب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں جو پیدا ہوا ہوں تو میں تو جنتی ہوں. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا حضور کی امت میں پیدا نہیں ہوئے تھے؟ وہ کیوں رات بھر رویا کرتے تھے؟ سیدنا فاروق اعظم, سیدنا عثمان غنی, سیدنا علی المرتضی جو خلفائے راشدین ہیں, تو کیا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا نہیں ہوئے تھے؟ وہ کیوں رویا کرتے تھے رات بھر, سارا دن روزہ, ساری رات عبادت, نوافل, اور نہ جانے کیا کیا نیک اعمال کر گئے؟ یا تو وہ حضور کی امت میں نہیں تھے, معاذ اللہ, سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, یا تو وہ حضور کی امت میں نہیں تھے یا ہم حضور کی امت میں نہیں. ہمیں گناہ نظر ہی نہیں آتا. گناہ ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر نیکی کا کام ہی کوئی نہیں ہے. اس طرح گناہ کر رہے ہوتے کہ اس سے بڑھ کر کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. اکبر الہ آبادی کا ایک شعر میں آپ لوگوں کی نظر کروں گا, ہم مستحق ہیں اس کے. کہتے ہیں کہ جناب بے پردہ کل جو آئیں نظر کچھ بیویاں,
بے پردہ کل جو نظر آئیں کچھ بیویاں جو سمجھ اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. بے پردہ کل جو آئیں نظر کچھ بیویاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا؟ کہنے لگیں کہ مردوں کی عقل پہ پڑ گیا. اکبر الہ آبادی کیا کہہ رہے ہیں؟ جب ان عورتوں سے پوچھا بھائی جناب آپ کا پردہ وہ کیا ہوا؟ کہنے لگیں کہ مردوں کی عقل پہ پڑ گیا. اور ایسا ہی ہے، یہی حقیقت ہے. ہمارے یہاں کچھ عورتیں پردہ کرنا نہیں چاہتی، کچھ مرد پردہ کرنے نہیں دیتے. اس میں ہم سب داخل ہیں. کوئی بھی ناراض نہ ہو میرے ان الفاظوں سے. کوئی بھی اپنے آپ پر نہ کہ بھائی مجھے ہی کہہ رہے ہیں، میں سب کو کہہ رہا ہوں بھائی، میں اس پورے معاشرے کو کہہ رہا ہوں کہ جناب خدا کا واسطہ ہے کچھ تو ہوش کے ناخن لو. کوئی تو خبر کرو اسلام، دین اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، ہم کیا سیکھ رہے. میں جب سمجھتا تھا کہ یار کوئی شخص آیا ہے دین اسلام کے نام پر آپ سے ووٹ مانگ رہا ہے اور لوگ اسے ووٹ کیوں نہیں دے رہے، سوچتا تھا یار پتہ نہیں لوگوں کو کیا چاہیے. 75 سال سے ان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے لیکن دین اسلام پر ووٹ نہیں دے رہے. مجھے اب سمجھ میں آنے لگا کیوں نہیں دے رہے. اگر میں دین اسلام کے نام پر ووٹ دوں گا اور میں اسلام کی حکمرانی اس ملک پر قائم کرنے کے ساتھ ہوں گا تو میرا بھی تو گلا پکڑا جائے گا نا. ہاں بھائی ادھر آ ادھر آ. کیا کر رہا تھا گلی کے کونے پہ کھڑے ہو کر؟ کچھ نہیں. کچھ کیسے نہیں، 4 لڑکیاں گزری سب تو نے پوسٹ مارٹم کر دیا ان کا، اوپر سے لے کے نیچے تک کسی کو نہیں چھوڑا. تو میں اسی لیے ووٹ نہیں دیتا اسلام کے لیے پاکستان میں. اس لیے میں نہیں چاہتا کہ اسلامی نظام آئے کہ میں نے اگر ووٹ دیا تو جناب مجھ سے بھی تو پوچھا جائے گا جناب یہ تو کیا کر رہا ہے. اس لیے لوگ نہیں چاہتے پاکستان میں اسلامی نظام آئے کیونکہ سب پکڑے جائیں گے، کوئی بھی باقی نہیں رہے گا. بھائی سولی خانوں میں جگہ ہی نہیں ہوگی، اتنی پھانسیاں لگیں گی، اتنے ہاتھ کاٹے جائیں گے کہ قوم میں کوئی سیدھا آدمی نہیں ہوگا، سارے ٹونڈے گھوم رہے ہوں گے. ہر جگہ جس پینل پر آپ چلے جائیں نا وہاں بیڑا غرق کیا ہوا. ہم نے کیا ہوا ہے، ہم کہہ رہے ہیں حکمران یوں فلانا یوں، ساری بے پردگی ہماری، بے حیائی ہماری، گناہ ہم کر رہے ہیں، سارا بیڑا غرق کر کے ہم نے رکھا ہے. ہر جگہ شادیوں میں گانے ہم بجا رہے ہیں، اولاد نافرمان ہماری ہو رہی ہے، نہ جانے کون سے گناہ ہیں. حد تو یہ ہو گئی کہ مرد و زن کا اخلاص چھوڑ دیں جناب، مرد اور مرد اخلاص کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا حکمرانوں نے پاکستان کا، بولیں جناب، بیڑا غرق کر دیا ہے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس بیڑے کو کنارے پر لگایا ہے. اس بیڑے کو لے جا کر کے ان حکمرانوں کے ہاتھ میں ہم ہی نے تو دیا ہے. یہ لیں جناب، یہ لیں بھائی، کیا کرنا ہے اس کا بیڑا غرق کر دیں. یہ حکمرانوں کے ہاتھ میں ہم نے تو دیا ہے. اگر ہم ماں باپ کا احترام کرنے والے ہوتے، اگر ہم اپنے بڑوں کا ادب کرنے والے ہوتے، اگر ہم اپنے چھوٹوں پر شفقت کرنے والے ہوتے، اگر ہم اپنے گھر کی عورتوں کو پردے میں رکھنے والے ہوتے، اگر ہم گانے بازوں کے خلاف ہوتے، اگر ہم فلمیں ڈرامے نہ دیکھتے، اگر ہم اس موبائل جیسی بلا میں ننگی چیزیں نہ دیکھتے، فحاشی والی چیزیں نہ دیکھتے، اگر ہم چہروں پر داڑیاں سجاتے، اگر ہم سر پر دستار سجاتے یا کم سے کم سر ڈھکا ہوا رکھتے، اگر ہم نیکیاں کرتے، اگر ہم جھوٹ نہ بولتے، اگر ہم بغض نہ رکھتے، اگر ہم عداوت نہ رکھتے، اگر ہم دل میں کینہ نہ رکھتے، اگر ہم نیکیاں کرنے والے ہوتے تو بڑی ذمہ داری کے ساتھ منبر رسول سے ایک سید زادہ آپ سے کہہ رہا ہے، ملک پاکستان کا، آپ کے گھر کا، آپ کے علاقے کا کبھی بھی یہ حشر نہیں ہوتا جو آج آپ دیکھ رہے ہیں. ہماری خلوتیں، ہمارا اکیلا پن، یہ تو گناہوں میں ہوتا ہی ہے، لیکن ہم اجتماعی طور پر گناہ کر رہے ہوتے ہیں. اجتماعی طور پر یہ شادیوں میں گانے بجنا
یہ کیا ہے؟ میں تو گناہگار ہوں، میں گناہگار ہونا چاہ رہا ہوں، میں گانے بجا رہا ہوں، لیکن امام صاحب ہم تو ڈوبے صنم تجھے بھی لے ڈوبے، میں اکیلا نہیں مروں گا، اکیلا جہنم میں نہیں جاؤں گا، جتنے خاندان والے سب کو لے کر کے جاؤں گا، جتنے خاندان سب کو جہنم میں لے کر کے جاؤں گا۔ کیوں؟ یہ خاندان والے مجھے منع کیوں نہیں کر رہے گانے بجانے سے؟ دولہا ہوتا ہے نا دولہا، آج دولہا وی آئی پی پروٹوکول میں ہوتا ہے، دولہا صاحب یہ کہہ دے میری شادی میں گانے نہیں بجیں گے، میری شادی میں گانے نہیں بجیں گے۔ کسی کے باپ میں اتنا تپڑ نہیں ہے کہ کوئی گانے بجا دے۔ اگر خاندان کا کوئی بڑا آدمی، کہاں کا خاندان کا کوئی بڑا آدمی شادی حال میں انٹر ہو، گانے بجتا ہوا سنے اور واپس الٹے قدم آ جائے اور دروازے پر کھڑے ہو کے بولے جب تک یہ گانے میں اندر نہیں آؤں گا، کسی کے باپ میں اتنا دم نہیں ہے کہ گانے بجتے رہیں، کیونکہ یہ ہم نے دیکھا ہے ایسا ہوتا ہے۔ خاندان میں کوئی ایک ایسا بڑا ہوتا ہے جس کی اہمیت ہوتی ہے، لیکن نہیں جناب، دولہا گانے سنائے، خاندان کے بڑے بھی کہتے ہیں ہاں بھائی ہاں، میری بچی نظر نہیں آ رہی، وہ ناچتی تو وہ زبردست ناچتی، میری بیٹی ناچتی تو بڑا پیارا ناچتی۔ یہی ہمارے یہاں کا ماحول ہے۔ اور میں آج تنبیہ کر رہا ہوں، تنبیہ، سارے علاقے والے موجود ہیں، غیر علاقہ بھی ہیں، مسجد کے باہر کوئی شادی اب میں نہیں ہونے دوں گا، مسجد کے باہر نہیں، امام صاحب ہمارا محلہ ہے، لعنت بھیجتا ہوں ایسے محلے پر جس سے مسجد میں گانوں کی ایسی آوازیں، مسجد کے دروازے ہل رہے ہیں یار، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ مسجد کے باہر اب کوئی شادی نہیں ہوگی، ہوئی تو پولیس میں بلا کر کے کھڑی کروں گا۔ یہ بالکل واضح پیغام ہے اور دو ٹوک بات ہے۔ آپ کو فارغ کرنا امام صاحب، آج سے آپ مسجد سے فارغ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہمارے لیے، لیکن اب مسجد کے آگے پیچھے سامنے کوئی شادی نہیں ہوگی۔ کرنا چاہتا ہے وہ دور جا کے کر، ادھر کرنا چاہتا ہے ادھر دور جا کے کر، مسجد کے دروازے پر یا مسجد کے اتنا قریب کہ گانوں کی ساری آوازیں مسجد میں، سرکار کی حدیث سنی، ایک وقت ایسا آئے گا قرب قیامت میں کہ مسجد میں ڈھول بج رہے ہوں گے تو کوئی بے وقوف آ کر مسجد میں ڈھول بجائے گا۔ اسی کے لیے کہا ایسے گانے بج رہے ہیں یار، سارا فرش مسجد کا وائبریشن کر رہا ہے، ایسے گانے بجتے ہیں شادیوں میں۔ وہ لوگ شادیوں میں کرنے کیا جاتے ہیں؟ آپس میں چار باتیں نہ کر سکیں۔ تو بالکل یہ واضح تنبیہ ہے میری طرف سے، کوئی مسئلہ نہیں، اپن کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، آخری جمعہ ہو مسجد میں تو ہو، اہل علاقہ خلاف ہو جائے تو ہو جائے، مسجد کے لیے جان حاضر ہے، نوکری کی کیا بات ہے؟ اس مسجد کے باہر اب کوئی شادی نہیں ہوگی جناب، بہت دیکھ لی میں نے، رات بھر پوری رات گناہوں کا ایسا بازار گرم کر کے رکھتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، خود تو گناہگار ہو رہے ہیں، پوری مسجد رات کو، آپ کو کیا پتا کون آ کر عبادت کر رہا ہے، اللہ کی کون سی مخلوق آ کر کے عبادت میں مصروف ہے، کسی کو کیا معلوم، اور اس کی عبادت میں خلل آپ کی زندگی بھر کا بیڑا غرق ہے۔ امام صاحب آپ بدماشی نہیں، آپ کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ کا اچھا ہو جائے، آپ کی بہتری کے لیے کہہ رہے ہیں، مسجد کے باہر یا قریب کوئی شادی نہیں ہوگی تو میں پولیس موبائل بلاؤں گا۔ بالکل واضح طور پر دھمکی ہے، اس کو دھمکی لیں یا اپنے لیے لیں یا جس کے لیے بھی لیں، بالکل واضح طور پر اس مسجد کے لیے ہماری جان حاضر ہے، ہر مسجد کے لیے ہماری جان حاضر ہے، ہم قربان، یہ سر رکھا ہم نے اسلام پر جان لٹانے کے لیے، یہ سر ہم نے کوئی شادیاں کرنے کے لیے رکھا ہے، یہ سر ہم نے کوئی الٹی سیدھی باتیں کرنے کے لیے رکھا ہے، یہ زبانیں ہم نے کوئی الٹی سیدھی باتیں کرنے، یہ سر، یہ آواز، یہ دل کی دھڑکن، یہ پورا جسم ہم نے اگر رکھا ہے اور اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہمیں اسلام کے نام پر قربان کرنے کے لیے دیا ہے، اور انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا اور دنیا دیکھے گی بھی صحیح۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہم سب جو خرافات کرتے ہیں اپنا جائزہ لیں، خدا کا واسطہ اپنا جائزہ لیں، اپنا مشاہدہ کریں، آپ کو اللہ اس کے رسول کا واسطہ، آپ جس بزرگ کے مرید ہیں آپ کو اس بزرگ کا واسطہ، خدا کا واسطہ ہے، اپنا جائزہ لیں، ورنہ جہنم کے ایسے پوچھے گا۔
تو خدا کا واسطہ اپنا جائزہ لیں، اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا ہے ہمیں، اسلام کیا ہے، اسلام کیا کروانا چاہ رہے ہیں ہم سے، ہمارا کیوں بیڑا غرق ہے، ہمارے ملک کا کیوں بیڑا غرق ہے، ہمارے گھر کا کیوں بیڑا غرق ہے. خدا کا واسطہ اپنا جائزہ لیں. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور میری باتیں اگر بری گزری ہوں، آپ کی سماعتوں پر گراں گزری ہوں، تو میں ذاتی طور پر تو معذرت خواہ ہوں، آپ سے معافی چاہتا ہوں، لیکن میں نے حقیقت بیان کی ہے. اس پر آپ کو اور مجھے سوچنے کی ضرورت ہے بجائے غصے کا اظہار کرنے کے. لیکن مجھے یقین ہے اور 1000% یقین ہے جمعہ ختم ہوتے ہی فون آنا شروع ہو جائیں گے کمیٹی کے پاس، یار امام صاحب کو دیکھو ایسی باتیں کر رہے ہیں. ایسی ہی کریں گے، ہٹا دو ہمیں مسجد سے، کوئی ٹینشن نہیں، لیکن باتیں ایسی ہوں گی. اللہ کریم عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.